بدعتوں، بری رسموں اور بری باتوں کا بیان، حد سے زیادہ زیب و زینت میں مشغول ہونا، سادہ وضع قطع کو معیوب جاننا، مکان میں تصویریں لگانا، پان دان، عطر دان، سرما دانی، سلائی وغیرہ چاندی سونے کی استعمال کرنا، عورتوں کا بہت باریک کپڑا پہننا، بجتا زیور پہننا، مردوں کا زنانہ لباس پہننا، عورتوں کا مردوں کے مجمع میں جانا، خصوصاً تعزیہ دیکھنے اور میلوں میں جانا، مردوں کی وضع قطع اختیار کرنا، بدن گدوانا، کسی مراد کے پورے ہونے پر عورتوں کا رات بھر جاگنا اور نظر و نیاز کے لیے دیگیں پکوانا، ٹوٹکے کرنا، سفر پر جاتے یا لوٹتے وقت عورتوں کا غیر محرم کے گلے لگنا یا گلے لگانا، زندہ رہنے کے لیے لڑکے کا کان یا ناک چھیدنا، لڑکے کو بالی یا بلاق ناک میں پہننے کا زیور پہنانا، ریشمی یا سرخ رنگ کا یا زعفران کا رنگا ہوا کپڑا پہننا، گھنگرو یا کوئی اور زیور پہنانا، آرام کے لیے بچوں کو افیون کھلانا، کسی بیماری میں شیر کا دودھ یا اس کا گوشت کھلانا، یہ سب باتیں ناجائز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو پھاڑا اور ہم نے تمہیں نجات دی، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ پیچھے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل اپنی نعمتیں یاد کریں جو اللہ نے انہیں ان پر خاص نعمتیں فرمائی ہیں۔ تو آگے مزید اللہ تعالیٰ اپنے احسانات اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ بنی اسرائیل پر جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہوا وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو مصر میں تقریباً کوئی 400 سال سے وہاں رہ رہے تھے، یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ مصر ان کا اپنا وطن نہیں تھا، یہ باہر سے آئے ہوئے تھے، لیکن یہاں پہ بڑے عرصے سے رہ رہے تھے، 400 سال کا عرصہ گزار چکے تھے، مگر جو آل فرعون تھے وہ انہیں غلام بنائے ہوئے تھے، ان سے طرح طرح کی خدمتیں لیتے اور مفت میں ان سے کام کراتے تھے، انہیں کوئی معاوضہ نہیں دیتے تھے اور ان کو مکمل طور پر اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آل فرعون سے اس قوم کو نجات دی، اور ایک ان پر بڑی آزمائش یہ آئی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بنی اسرائیلی، یہ ان پر ایسا ظلم فرعون کی طرف سے ہوتا کہ فرعون کو اس کے نجومیوں نے اور اس کے بعض جادوگروں نے یہ بتلایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بچہ تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ بس فرعون ان کے کہنے پر آ کر یہ فرعون نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نو مولود بچے کو ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ ذبح کا یہ معاملہ شروع ہوا اور اتنے بچے ذبح ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 12,000 بچے لکھے ہیں کہ 12,000 بچے اس طرح ذبح ہوئے، اور بعض دیگر مفسرین نے اس سے زیادہ کی تعداد، بعض نے 70,000 اور 90,000 تک لکھی ہے کہ 90,000 تک بچے اس نے قتل کیے۔ اور یہ ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں بھی ان کا ایک مقصد تھا، مقصد یہ تھا کہ عورتیں جو زندہ رہیں گی وہ ہمارا کام کاج کریں گی، ماما گیری کریں گی، گھر کے اندر کام کاج کے لیے عورتوں کو زندہ رکھا۔ اور یہ بھی ایک طرح کی مصیبت ہے کہ بیٹے نہ ہوں اور عورتیں ہوں،
تو ان کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ان کی رشتوں کے مشکلات اور دیگر، تو یہ بڑی آزمائش بنی اسرائیل پر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آل فرعون سے انہیں نجات دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر بہت بڑا احسان ہوا۔ نجات ایسے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ کہا کہ تم ہماری اس قوم کو چھوڑ دو، اور ان کو جو تم عذاب دیتے ہو، پریشان کرتے ہو، بار بار فرعون سے کہتے رہے، مگر وہ فرعون نے بات نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم راتوں رات چل پڑو۔ چنانچہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام گئے۔ آگے ایک دریا تھا، بحر قلزم، وہاں کے قریب سے گزرے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ ظاہر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک لکڑی وہاں ڈالی اور لکڑی سے اس دریا میں لکڑی ماری، جس سے وہاں راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل ان راستوں سے وہاں سے بڑے آرام سے گزر گئی، اور پیچھے آل فرعون بھی وہ انہی راستوں کے اندر داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو مکمل طور پر جب داخل ہو گئے اور بنی اسرائیلی نکل گئے تو فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا اور دریا کے پانی کو چلا دیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا احسان بنی اسرائیل پر ہوا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں